تو آپ کو کیا لگتا ہے، اب جو صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر ایک بیان آیا ہے جلد امن معاہدہ ہوگا، تو یہ امن کی طرف بات جائے گی یا ایک دفعہ سبق تو سکھایا جائے اسرائیل اور بھارت کو؟ خاص طور پر اب یہ جس طرح وقار صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اب مودی اب 2 ہارے ہوئے جب لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہ پاگل ہی ہوتے ہیں نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. عامر صاحب دیکھیں، بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھے انداز سے وہ سارا پرسپیکٹو سامنے لے آئے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران کا کانفلکٹ بہت رہا عرب ملکوں کے ساتھ، اور پھر ان کی پراکسیز رہیں فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، اور وہ ساری ماری گئیں اور تقریباً کمزور ہو گئیں. اس وقت عرب فل ٹائم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. سعودی عرب نے ایرانی حاجیوں کو کہا ہے کہ اب وہ ہمارے مہمان ہیں جب تک وہاں پہ جنگ ہے. یہ پہلی دفعہ ایک چینج آیا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایران نے اپنا موڈ بدلا ہے؟ ساری مسلم امہ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. پاکستان بالکل کھلم کھلا ساتھ کھڑا ہے. UN سیکورٹی کونسل میں انہوں نے شکریہ بھی کیا ہمارا، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں، پھر ہم پڑوس ہیں، تو ہم نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، اور ایران نے بھی وہ کردار ادا کیا جو اس کا حق بنتا تھا. کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ صدام حسین کی طرح بڑکوں پہ نہیں رہے، جواب اوریجنل دیا ہے. اور جب اوریجنل جواب ہوتا ہے تو جیسے ہمارے ہاں ہوا تھا کہ جو علاقے کا SHO بنایا تھا انڈیا کو، جب مار پڑی ہے تو صلح کے لیے وہ سارے آگے جو کہہ رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا، تو اس کو بچانا پڑا. اب اسرائیل کے لیے بھی یہی ہے کہ جو ایک انہوں نے گنڈا پالا ہوا تھا کہ بھئی سارے عربوں کے اوپر جو ہے وہ خوف پھیلائے رکھو اور ان کو قابو رکھو، اس کی اب خوف میں حالت آ گئی ہے. اور ایران نے بالکل کلیئرلی برطانیہ کو، یورپ کو، امریکہ کو بتا دیا کہ اگر آپ لوگ آئے تو پھر ہم آپ کے اڈوں پہ بھی حملہ کریں گے اور آپ کی طرف بھی آئیں گے. تو جو آپ کے سارے یہاں پہ ہیں وہ بے شک اسرائیل کی بچت کے لیے آ رہے ہیں. اور جو ٹرمپ صاحب کا بیان آیا، میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جو ان کی محمد بن سلمان سے بات ہوئی ہے، کراؤن پرنس سعودی عرب سے، ہماری ساری طرف بات ہو رہی ہے، ٹرکی میں بھی ہو رہی ہے، ایران بھی ہو رہی ہے، اور اردوان کی بات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس بات کی تو نشاندہی کر رہی ہیں نا، جو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور ایک ہم معاہدے کی طرف آئیں گے. اصل میں معاہدہ ہونا بھی چاہیے اور ایک پائیدار معاہدہ ہونا چاہیے. ایران کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف لڑائی سے ایک فائدہ نہیں ہوتا، کہ آپ جن کے خلاف لڑتے رہے وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اس مشکل وقت میں، ان کو بھی راستہ دیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی راستہ لیں اور سینکشنز ختم کروائیں. طاقت کا جواب طاقت ہی ہوتا ہے اور وہ ایران نے دیا ہے. اس کے اندر کیا راستہ نکلتا ہے وہ سعودی عرب دونوں ایران کے لیے اور ترکی مل کے ایک اچھی ڈیل لے سکتے ہیں. ان کو وہ دنیا سے باتیں منوانی چاہیے جس کا دعویٰ فلسطین کے حوالے سے بھی ہے ان کا، اور خود ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کو بھی، ان ملکوں کے تعاون کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس بنیاد پہ کہ ہم نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا لیا ہے. بھائی فزیکلی تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں نا کہ آپ کے کوئی بارڈر شیئر کرتے ہوں، لیکن جو نقصان ہے اور فردر وہ ایسکیلیٹ کرتی ہے سچویشن. پہلے عام جو ایرانی ہے وہ بہت مشکل میں ہے، ایسا نہیں ہے 40 سال کی اتنی لمبی پابندیوں کے ساتھ کوئی وہ آسان کام کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں چیزوں پہ. ایک بڑی قوم ہے، سب کچھ ہے، اور انہوں نے جواب بھی بہت اچھا دیا. پہلے دن تو ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ ساری باتیں ہی رہ گئی کہ کیوں نہیں ہوا. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بات کہہ رہے ہیں اور جو لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں معاہدہ کرانے کے لیے، ان سب کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ پائیدار بنیادوں پہ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسرائیل مان جائے گا. اسرائیل اسی طرح ضدی ہے کیونکہ وہ ان سب کا نخرے والا بچہ ہے، جس کو یورپ پالتا ہے، امریکہ پالتا ہے، وہ پھر حرکت کرے گا. لہذا معاہدہ وہ ہونا چاہیے جس کے اندر گارنٹیز وہ ساری کلیئر ہوں کہ پھر سارے مل کے ماریں گے جو معاہدہ کرائیں گے. پھر اسرائیل کو اٹھنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ صرف جنگ بندی کی حد تک، کیونکہ اسرائیل کسی سیکیورٹی کونسل کو یا کسی معاہدے کو نہیں مانتا، اس وجہ سے نہیں مانتا کہ امریکہ پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے. جی خالد قیوم صاحب، معاہدہ ہونا چاہیے جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں، پائیدار معاہدہ ہونا چاہیے. اب ایران کا اپر ہینڈ ہے، اسرائیل تو سوچ نہیں سکتا تھا، تو کیا آپ کے خیال میں معاہدے میں معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ اور ایران کے لیے بھی اب جو بہتر ہوگا ظاہر ہے وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھے گا. خالد قیوم صاحب دیکھیے، پہلے تو یہ جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ، OIC اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہیں، یہ جو ادارے ہیں بین الاقوامی سطح پر، ان کی ناکامی ہوئی ہے کہ وہ اس جنگ کو روکنے میں ناکام رہے اور کسی معاہدے پر جو ہے وہ پہنچنے میں ناکام ہوئے ہیں. اور دیکھیے کہ آج کل سے جو ایک لگ رہا ہے کہ عالمی سطح پر
कुछ सफारती सरगर्मियाँ जो हैं जंग को रोकने के लिए शुरू हुई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो रशियन सदर के साथ जो 50 मिनट तवील जो है वो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, उसके बुनियाद पर ही शायद उनका जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन मुआहदा कर सकते हैं, जंग बंदी करवा सकते हैं, इस तरह ईरान और इसराइल के दरमियान भी कर सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से तो ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि ये जंग जो है, ये हमला जो किया गया है इसराइल की तरफ से, ये अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर, सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। इस तरह अमेरिका का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, उसमें जो है वो तज़ादात जो हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन उसमें देखिए कि अब जो OIC की सतह पर भी जिस तरह जो बाअसर ममालिक हैं OIC के अंदर, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, उनकी तरफ से भी एक इस हवाले से जो है वो एक सफारती जो इक़दाम है, बातचीत है, वो शुरू हुई है। लेकिन देखिए कि इसका जो जिस तरह हमला किया है, जारहियत की है इसराइल ने, तो इससे तो फिर अब ऐसे ही होगा। और जिस तरह बड़ी ताकतों ने इसराइल को आशीर्वाद दी है, इस तरह तो कोई भी ताकतवर मुल्क जो है वो किसी पर भी किसी वक्त हमला कर सकता है। तो ये रुझान जो है ये बड़ा खतरनाक है। और फिर इसके देखिए कि इस जंग को अगर ना रोका गया तो इसके जो खतरनाक असरात हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते तक महदूद रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे। और जिस तरह आपने देखा कि पहले ही यूक्रेन और रशियन जो वार है उसके नतीजे में जो है एक खुराक का एक बहरान जो है वो पैदा हुआ, तवानाई का एक बहरान पैदा हुआ। तो ये जो मशरक़ वस्ता में ये जो जंग शुरू हुई है, इसके मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो हैं वो असरात हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की गई है, ख़बरदार किया गया है ईरान की तरफ से कि अगर जारहियत को, इसराइल की जारहियत को ना रोका गया तो फिर वो जो है वो आपने हुर्मज़ जो है उसको बंद कर सकते हैं। ये 39 किलोमीटर की एक पट्टी है, लेकिन इस पट्टी से रोजाना की बुनियाद पर 20 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी तरसील होती है। और इससे जो है इसको आप तवानाई का, आलमी तवानाई का कि जो शाहरग है आप वो कह सकते हैं। अगर ये बंद हो गई और ये ईरान ऐसा इकदाम उठा सकता है तो इससे फिर आलमी जो मेशत है उसके लिए भी खतरात, यकीनन इस खित्ते के लिए, खित्ते की सलामती के लिए खतरात तो बढ़ेंगे, लेकिन इससे आलमी सतह पर जो है वो मुआशी जो मेशत है, मुआशियात है, उसके लिए जो है ये बड़े खतरात जो है पैदा हो सकते हैं। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।